أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم کی روشنی میں اور قیادت حضرت سید الشہداء، امامت حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی روشنی میں بنیادی طور پر عزت آدم اور آبرو بشر کی گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان کی معنویت کو درک کرنا ہے، خود ہمیں انسان بننا ہے اور دنیا کے لوگوں کو انسان بننے کی دعوت دینا ہے۔ اصلاً یہ تحریک عزائے سید الشہداء یہ ایک انسانی تحریک ہے۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارے غم کو زندہ رکھو، یہ غم کے زندہ رکھنے اور اس امر کے زندہ رکھنے کا ہدف بہت عظیم ہے۔ ہدف یہ ہے کہ انسان واقعاً اپنے سینے میں اس دل کو پروان چڑھائے جس دل میں دوسروں کا درد محسوس کیا جا سکے۔ مسلسل گفتگو جاری ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی گفتگو کے شاخ در شاخ شعبے بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس گفتگو میں بھی شاخ در شاخ بہت شعبے ہیں، اور کسی ایک شعبے پر، کسی ایک عنوان پر بھی مفصل گفتگو ممکن نہیں ہو پاتی۔ مجلس کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، وقت کی محدودیت اپنی ہوتی ہے۔ کل تک گفتگو جس مرحلے تک پہنچی
وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان جو کہ محتاج شفاعت ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہچانو تو صحیح کون ہے وہ جو تمہاری شفاعت کر سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ عظمت و جلال بارگاہ الہی کی طرف اشارہ ہے۔ کون ہے جو اس کے دربار میں کسی کی شفاعت کر سکے؟ تو سب سے پہلے جو تصور آتا ہے وہ اس کے جلال کا تصور آتا ہے، اس کی عظمت کا تصور آتا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً ذہن میں یہ بھی تو تصور پیدا ہوگا کہ لیکن وہ بھی کتنا عظیم ہوگا جو اس عظیم کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے۔ بے شک وہ عظیم ہے اور عظیم علی الاطلاق ہے، وہ علی ہے اور علی علی الاطلاق ہے، وہ مولا ہے اور مولا علی الاطلاق ہے، وہ ولی ہے اور ولی علی الاطلاق ہے، وہ خالق ہے اور خالق علی الاطلاق ہے، وہ رازق ہے اور رازق علی الاطلاق ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ رازق ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے۔ اللہ کے ناموں میں علی ہے کہ نہیں؟ اسی آیت الکرسی میں آخری کلمہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں علی سے مراد کون ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ اب اگر ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، توجہ ہے؟ ذرا دیکھیے مزاج، دیکھیے کیا یہ بعض ثقافتی باتیں ہوتی ہیں، تہذیبی اور ثقافتی اور کلچرل باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو ہماری زبان پر یہی فقرہ تھا کہ جب کوئی آیت تلاوت کی، کوئی سورہ تلاوت کیا تو ہم نے کہا صدق اللہ العلی العظیم، اور یہ آیت الکرسی سامنے تھی کہ بے شک اس علی عظیم نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اس کا کلام سچ ہے۔ اور ہم نے جب بھی علی عظیم کہا خدا کے علاوہ کسی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آیا، مگر کچھ ایسے ہیں جنہوں نے العلی العظیم خدا کو بھی کہنا چھوڑ دیا۔ آپ وہ تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، بے شک وہ عظیم ہے، لیکن جب وہ خود اپنے آپ کو علی عظیم کہتا ہے تو آپ اس کا نام گھٹا کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں الزام دیتے ہو کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں، تم اپنا جائزہ لو کہ خدا کو گھٹاتے ہو۔ خدا کی قسم عجب معاشرہ ہے۔ دیکھیے یہ میں پھر عرض کروں، یہ تہذیبی قدریں ہیں، یہ تہذیبی قدریں ہیں۔ انسان جو کلمہ کہتا ہے وہ کلمہ، وہ ایک لفظ، وہ ایک حرف، وہ ایک کلمہ آئینہ تمام نما ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور اس کے دل تک پہنچ کے ہم دیکھ لیتے ہیں دل میں کیا ہے۔ دل کے دروازے کس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کس کے لیے بند ہیں۔
دل میں تصورات کیسے ہیں؟ دل میں محبتیں ہیں یا تعصبات ہیں؟ دل میں روشنی ہے یا کوئی اور شے ہے؟ اس لیے کہ آپ بتائیں، قرآن مجید آیت الکرسی کہہ رہی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ہے علی عظیم۔ جب قرآن مجید پڑھیں اور ہم کہیں صدق اللہ العلی العظیم تو کسی شک کا مقام ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو یاد کر رہے ہیں؟ کسی شک کا مقام ہے۔ اب اگر کوئی شخص صدق اللہ العلی العظیم کہنے کو ناگوار سمجھے اور صدق اللہ العظیم کہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کے دل میں علی سے ایسا ہی بغض ہے کہ وہ اس لفظ کو نہیں برداشت کرتا، چاہے وہ خدا کے لیے کیوں نہ ہو۔ مجھے تقریر کرنے دیجئے، آپ اپنے لیے کوئی اور ممبر نصب کر لیجئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اندازہ تو ہوتا ہے۔ تو جو تہذیبی روزمرے ہوتے ہیں، جو محاورے ہوتے ہیں، جو کلیدی لفظیں ہوتی ہیں، جو کلیدی محاورے ہوتے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہذیب کی بنیاد کس پہ رکھی گئی، ثقافت کی بنیاد کس پہ رکھی گئی، تربیت کس بات پر ہوئی۔ اسی لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو ذر، جناب سلمان، جناب عمار، جناب مقداد اور اس طرح اور سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی اولو العزم اصحاب میں سے ہیں۔ یہ اکثر یہ نعرہ بیان کرتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر۔ تربیت کرو، تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو پروان چڑھاؤ محبت علی کو شیر مادر کی طرح۔ بچوں کو پلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر نے فرمایا ہے علی تیری محبت اہل ایمان کی علامت ہے۔ علی تیرا بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا۔ اور اس قبیل کی روایتیں ایک دو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا مسلمانوں میں کہ دو قسم کے مسلمان ہیں۔ مسلمان دو قسم کے ہیں۔ ایک یہ مسلمان بھی ہیں کہ جو نام علی کو برداشت نہیں کر سکتے، نام آل علی کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت جزء ایمان نہیں ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے۔ غور فرمائیں آپ، لیکن ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ نام علی برداشت نہیں ہے، چاہے وہ
اللہ کے لیے کیوں نہ ہو؟ اور میں پھر یہ جملہ کہوں، خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم نے قرآن پڑھا اور کہا صدق اللہ العلی العظیم، سوائے خدا کے اور کوئی ہمارے ذہن میں نہیں آیا، مگر کیا بلندی ہے ذات علی کی کہ غیر جب بھی علی کہتا ہے تو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اسے۔ کیا ہیبت ہے علی کی، کیا جلال ہے علی کا، کیا جمال ہے علی کا، کیا کمال ہے علی کا، کیا بے نظیر ذات ہے علی کی۔ کس میں طاقت ہے جو فضائل علی بیان کر سکے؟ کس میں طاقت ہے؟ کس میں طاقت ہے؟ اور فضائل علی ہم تک پہنچے ہی کہاں؟ فضائل علی پہ تو پردے پڑے رہے، کہیں دشمنوں نے حسد میں پردہ ڈالا، کہیں دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے پردہ ڈالا، اور کہیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصلحت سے پردہ ڈالا اور فرما دیا، اے علی، اگر میں تیرے فضائل بیان کر دوں تو تیرے قدموں کے نیچے سے اتنی خاک اٹھائیں گے لوگ کہ چشمے پھوٹ پڑیں، اور اگر میں تیرے فضائل بیان کر دوں تو خوف ہے کہ یہ امت مسلمہ بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جیسے عیسی ابن مریم کی امت فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ کس کا ارشاد ہے؟ کس کا ارشاد ہے؟ نبی کا ارشاد ہے۔ یعنی علی کے اندر اتنے فضائل ہیں کہ واقعاً بیان ہو جائیں اور کوئی انسان علی کو خدا کہنے لگے تو جائے حیرت نہیں ہے۔ علی خدا نہیں ہیں، علی رب نہیں ہیں، علی معبود نہیں ہیں، علی عبد ہیں، علی مربوب ہیں، علی مرزوق ہیں، علی کو اللہ رزق دیتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم سب کو رزق ملتا ہے تو سمیٹ لیتے ہیں، علی کو اللہ رزق دیتا ہے، علی بانٹ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ علی کا نام جتنا بھی لیجئے اور جتنے بھی فضائل بیان کیجئے، کبھی روح اس لذت سے سیر نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ علی سراپا معجزہ خدا ہے۔ مجھے اکثر یاد آتے مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید صفدر حسین مرحوم، سید صفدر حسین زیدی بہت اچھے دانشور تھے، ماہر تعلیم تھے، مجھے غائبانہ ان سے محبت ہے۔ میری ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کہہ سکتا ہوں قلمی ملاقات ہوئی، لیکن ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کے اسی ملک میں تھے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے، اور ممبر پر ذکر علی کرتے ہوئے حضرت حق کی بارگاہ میں پہنچے، اور لوگ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت وہ ممبر پہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، خود مرثیہ گو بھی تھے اور
مرثیے کی صنف پر انہوں نے بہت کام کیا، بڑا احسان ہے ان کا اردو ادب پر، اردو شاعری پر۔ ان کی زبان پہ یہ مصرع تھا کہ معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن۔ معجزے دو تھے پیغمبر کے، علی اور قرآن۔ بے شک معجزے تو بہت تھے پیغمبر کے معجزے بہت تھے، مگر یہ دو معجزے عظیم ترین معجزے تھے۔ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ، اور علی بولتا ہوا قرآن، قرآن ناطق، سانس لیتا ہوا قرآن، گفتگو کرتا ہوا قرآن، جہاد کرتا ہوا قرآن، نظریے کو تہذیب میں بدلتا ہوا قرآن، اور قرآن کے قرآنی تسلسل کو زندگی بخشتا ہوا قرآن۔ علی۔ بہرحال یہ گفتگو بے اختیار زبان پر آ گئی۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہم اس مجلس میں انسان کی عظمت، انسان کی اہمیت، انسان کی معنویت کو درک کرنے کا، کشف کرنے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور یہ سفر کیسے طے ہوگا؟ اور اس دنیا سے لے کے آخرت تک یہاں ہماری زندگی معنویت سے بھرپور رہے، اور آخرت میں ہم شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ اس کی بارگاہ عظیم ہے، جلیل ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی شفاعت کرے، مگر اسے جسے حق اذن دے۔ اور قرآن مجید پڑھیے گا، اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ شفاعت کا حق بھی اس کے لیے ہے جسے اللہ اذن دے، اور وہ کس کے لیے شفاعت کرے گا یہ بھی معین ہے کہ کس کے لیے شفاعت کرنے کا اذن ہے، یعنی دونوں طرف سے پابندی ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ کسی کو شفاعت کرنے کا حق مل گیا، تو یہ نہیں کہ جس کی چاہے شفاعت کر دے۔ توجہ ہے؟ تمہیں شفاعت کرنے کا حق ہے، اور بتائے دیتا ہوں کہ کس کس کی شفاعت کرو گے۔ توجہ ہے؟ شفاعت اس کی کرو گے جس کے پاس دین مرتضی ہو۔ لمن ارتضی، یہ فقرہ قرآنی ہے۔ اللہ اس کی شفاعت، اس کے لیے شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمائے گا کہ جس سے اللہ راضی ہو، جس کے لیے شفاعت کے لیے راضی ہو جائے، جس کے لیے دین کے لیے راضی ہو جائے، جس کے دین سے راضی ہو جائے، جس کے اسلام سے راضی ہو جائے۔ جس کے اسلام سے خدا راضی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے گا اس کی شفاعت کرو۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، صاف صاف۔ اللہ حضور کو حق دے گا۔ اب یہ تو بحث کی گنجائش نہیں ہے نا کہ حضور کو حق دے گا، حضور کو حق عطا فرمائے گا، اور کس کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا؟ جس کے اسلام سے راضی ہوگا۔ کس کے اسلام سے راضی ہوگا؟ اس کے معنی یہی ہیں۔ خود قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کیا، نعمت کو تمام کیا، اور آج تمہارے لیے اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک طرف ایسا اسلام ہو جس سے خدا راضی ہو، اور کہیں ایسا بھی اسلام ممکن ہے کہ اسلام تو ہو مگر خدا راضی نہ ہو۔
ممکن ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ کیا میرا جملہ ہے؟ کسی روایت کا جملہ ہے؟ کسی شاعر کا فقرہ ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج ہم تمہارے اسلام سے راضی ہو گئے کہ یہ اسلام تمہارا دین رہے. اب یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کب ہوا. یہ کب ہوا. اب دیکھیے ایک بحث درمیان میں آ گئی تو عرض کرتا ہوا آگے چلوں. ایک دو جملے بعض آیتوں سے متعلق. یہ قرآن مجید، اس میں کچھ سورے ہیں طویل، سورہ طوال، کچھ ہیں معین جن میں کم و بیش 100 آیتیں ہیں. کچھ سورے طویل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طویل سورے ہیں، 200 سے زائد آیتیں. کچھ سورے ہیں معین، یہ 100 سے ہے، 100 کے قریب آیتیں ہیں، 100 کم و بیش 100 آیتیں. کچھ سورہ قصار. خود حضور سے ایک روایت نقل کی ہے اہل تفسیر نے کہ حضور نے فرمایا کہ جو طویل سورے ہیں یہ مجھے مقام تورات میں عطا کیے گئے، یعنی تورات کے بدل کے طور پر. جو معین ہیں یہ انجیل کے بدل کے طور پہ. اور جو سورہ قصار ہیں یہ اصل عطاء الہی ہے، خاص میرے لیے. اس کے معنی ہے کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں یا بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن میں مضمون مکرر ہے، یعنی یہ مضمون پہلے انبیاء پہ بھی نازل ہوا، وہ مضمون حضرت پہ بھی نازل ہوا، وہ عبرانی میں نازل ہوا، وہ سریانی میں نازل ہوا، وہ کسی اور زبان میں نازل ہوا، یہ عربی مبین میں نور مبین پہ نازل ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جس طرح یہ ہے کہ کچھ مضامین یا کچھ آیتیں یا کچھ احکام پہلے بھی تھے، تبدیلیاں ضرور ہوئیں. نماز ہر نبی پڑھتا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترکیب نماز بالکل ایسی ہی ہو جیسی ہم پڑھتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک، قیام اور رکوع اور سجدہ اور یہ ذکر، نماز ہر نبی نے پڑھی ہے. روزہ ہر نبی نے رکھا ہے، مگر کچھ نبی ایسے تھے کہ 3 دن روزہ رکھتے تھے اور اس میں سحری اور افطار کا تصور درمیان میں نہیں تھا. رات بھی آتی تھی گزر جاتی تھی، دن بھی گزر جاتا تھا، مگر افطار 3 دن کے بعد ہوتا تھا. کچھ روزے ہوتے تھے جس میں سکوت کا روزہ ہوتا تھا، خاموشی. تو روزوں کی قسمیں تھیں، مگر روزہ تھا. حج تھا، مگر حج کے مناسک حج بالکل یہی تھے جیسے ہمارے ہیں، ضروری نہیں. حضور نے ہمیں حکم فرمایا ہے، نبی خاتم نے، کہ خذوا مناسککم عنی. دیکھو تم اپنے مناسک حج مجھ سے لو، میں جیسے حج کر رہا ہوں، مجھے جیسے حج کرتے دیکھ رہے ہو اس طرح تم حج کرو گے. صلوا کما رأیتمونی اصلی. تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. ہمارے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے، امت قرآن کے لیے، امت اسلامیہ، امت محمدیہ کے لیے سیرت مصطفیٰ حجت ہے. تو ہمارے لیے یہ شریعت حجت ہے. اب اس سے مماثل احکام، مشابہ احکام پہلے بھی تھے، مضامین بھی تھے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں بعض اور روایتیں آئیں جس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ آیت پہلے کسی نبی پہ نازل ہوئی یا نہیں. مثلا بعض روایتیں ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلے پیغمبر خاتم پر نازل ہوئی. ان روایتوں کا قبول کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں جناب سلیمان پیغمبر کا خط ہے ملکہ سبا کے نام، جس میں انہ من سلیمان و انہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جناب سلیمان جو خط لکھ رہے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت موجود ہے، تو اگر یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو لکھی کیسے؟ اور اسی طرح بعض سوروں اور بعض آیتوں کے متعلق ہے کہ یہ سورہ ہمارے نبی سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، کسی نبی پہ نازل نہیں ہوا، یہ خاص عطا الہی ہے ہمارے نبی کے لیے۔ یہ بحثیں دوسری آیتوں یا سوروں سے متعلق قابل بحث ہیں، مسلمہ ہم نہیں قبول کر سکتے، لیکن ایک آیت ایسی ضرور ہے جو یقیناً ہمارے نبی سے کے علاوہ کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی۔ ایک آیت، قرآن کی قسم، حق کی قسم، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ یہی آیت ہے جس میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج ہم نے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت نہ آدم پہ نازل ہوئی، نہ نوح پہ نازل ہوئی، نہ ابراہیم پہ نازل ہوئی، نہ موسیٰ پہ، نہ عیسیٰ پہ، کسی پہ نازل نہیں ہوئی۔ اولاً آیت کے مضمون میں داخلی شاہد موجود ہے، اور ثانیاً شان نزول اور تفسیر کی کتابوں میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکومتیں قائم ہوئیں ان میں سے کسی ایک حکمراں کے دربار میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ یہ آیت آپ کے ہاں معلوم ہے آپ کو کس دن نازل ہوئی؟ تو اب جواب میں بہرحال لوگوں میں اختلاف ہوا یا روایتوں میں اختلاف ہے کہ کیا جواب دیا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر ایسی کوئی آیت ہمارے ہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہمیشہ عید کے طور پر مناتے۔ اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہو سکتی کہ اللہ ہمارے لیے دین کو مکمل کر دے، اللہ ہمارے اوپر نعمت کو تمام کر دے، اللہ ہمارے دین و مذہب و مسلک سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا بیان کہ اگر ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن نازل ہوئی ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ یہ اعلان ہے کہ اس کے ہاں نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن میں موجود ہے۔ اب یقیناً یہ آیت وہ ہے جو کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی، اور مسلمانوں یہ آیت جب بھی نازل ہوئی ہو واقعاً اس لائق ہے کہ اس دن کو عید منایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بڑا انعام کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سا انعام ہو سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی 30 دن یا 29 دن روزے رکھ کر یا 28 دن روزے رکھ کر اللہ کی تقویم میں 28 دن کا نہ ہوگا، ہماری آپ کی تقویم میں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا۔ خیر 28 دن کا روزہ رکھ کے یا 29 دن کا روزہ رکھ کے یا 30 دن کا روزہ رکھ کے آپ جو عید مناتے ہیں وہ عید بڑی ہے یا ایک دمبا ذبح کر کے یا ایک اونٹ ذبح کر کے آپ جو عید مناتے ہیں وہ عید بڑی ہے، یا وہ عید بڑی ہے جس میں اللہ پورے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کرے، جس میں اللہ اپنی نعمت کے تمام ہونے کا اعلان کرے، جس میں اللہ کل اسلام سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کرے۔ کون سی عید بڑی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ وجدان کیا کہتا ہے؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے؟
جسے ایمان عزیز ہوگا وہ ایمان کے کامل ہونے کی عید منائے گا. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. بس یہ تو درمیان میں دو ایک باتیں آ گئیں، یہ بھی حاشیے کی باتیں تھیں جو آ گئیں. صلب موضوع سے ان کا تعلق بھی اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں آ گئیں درمیان میں. عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ اسلام بھی دو ہو سکتے ہیں. ایک اسلام وہ جس سے اللہ راضی ہو، ایک اسلام وہ جس سے اللہ راضی نہ ہو. اگرچہ ہم لوگوں نے عادت ڈال لی ہے کہ ہر ایک کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، عادت ڈال لی ہے. قاتل ہے کوئی اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے، مقتول ہے کوئی اس سے بھی راضی ہو جائے، یہ ہم نے عادت ڈال لی ہے. لیکن بہرحال اللہ کی میزان، اللہ کی ترازو وہ اپنی جگہ محفوظ ہے. تو یاد رکھیے کہ ایک اسلام وہ ہو سکتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ ہے، اور وہ اسلام وہی اسلام ہے جس میں انسان کا حق سے رابطہ محفوظ رہے، جس میں انسان کی معنویت محفوظ رہے، جس میں انسان کی طہارت محفوظ رہے، جس میں انسان کا حسب و نسب محفوظ رہے، جس میں انسان کی شرافت و کرامت محفوظ رہے، جس میں انسان کا خون، انسان کی عزت و آبرو، انسان کا مال محترم اور محفوظ رہے. اور یہ کوئی اور اسلام نہیں ہو سکتا مگر وہ اسلام جس اسلام کو یا قلعہ ولایت نے محفوظ رکھا ہو یا اسلام نے اس ولایت کو محفوظ رکھا ہو. اب یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ترکیبیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، مگر یہ خود ایک ایک جملہ قابل بحث ہوتا ہے. علماء تشریف فرمائیں، میں یہ 9-10 دن گفتگو کر کے چلا جاؤں گا. انشاءاللہ یہ علماء سال کے 365 دن آپ کو اس کی وضاحت کرتے رہیں گے اور خود مطالب سے آپ کو افادہ فرماتے رہیں گے اور آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و جہاں دین مکمل ہو، نعمت الہی تمام ہو، اسلام سے حق راضی ہو، وہیں انسان کی معنویت محفوظ رہتی ہے. اور معنویت انسان کی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اس کا رشتہ حق سے برقرار رہے، اس کی نسبت حق سے برقرار رہے. اور جس کا اسلام راضی ہوگا اسی کے لیے اللہ اذن عطا کرے گا کہ اے پیغمبر اس کی شفاعت کیجیے. شفاعت کس کی ہوگی؟ جس کے اسلام سے اللہ راضی ہوگا. شفاعت کا حق کسے دے گا؟ جسے اس دنیا میں ہدایت کا منصب عطا کرے گا. دیکھیے نا، ایک ایک فقرے پر مستقل بحث کی ضرورت ہے، مگر یہ تمام باتیں میں کہتا ہوا گزر جاتا ہوں اور آگے بڑھتا رہتا ہوں. کس کو اذن عطا کرے گا پروردگار؟ جسے یہاں منصب عطا کرے گا ہدایت کا. کس کے لیے اذن عطا کرے گا؟ جس کے اسلام سے، جس کے دین سے، جس کے مذہب سے اللہ راضی ہوگا. یعنی کیا؟ جی غور تو کیجئے، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ راضی بھی ہو اسلام سے پھر بھی شفاعت کی ضرورت پڑے. اللہ کہتا ہے کہ شفاعت اس کی جس سے ہم راضی رہیں. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ راضی بھی ہو پھر بھی محتاج شفاعت ہو وہ. آپ سمجھ میں آئی بات کہ شافع روز محشر کی ذات گرامی کے در سے لے کر اور عام انسانوں تک فاصلہ کتنا ہے؟ اب یہ دعا نہ کرو کسی کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے،
دعا یہ کرو پروردگار اسے ایسا بنا دے کہ محمد کی شفاعت کا مستحق ہو جائے. کس مقام تک پہنچ گئی گفتگو؟ ساری دنیا مل کے کسی کے لیے کہتے رہے اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ خود کہتا ہے پیغمبر میں شفاعت کا اذن عطا کروں گا ان کے لیے جن سے میں راضی ہوں گا، جن کے مذہب سے، مسلک سے، دین سے میں راضی ہوں گا، انہی کے لیے شفاعت کا حکم دوں گا. یعنی صرف مذہب مرتضی، اسلام مرتضی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر بھی شفاعت. اللہ اکبر، کیا منزلت ہے. یعنی اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں کہ میں اس بات کی اور مزید وضاحت کر سکوں، لیکن بہرحال یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے عنوان. ممکن ہوا تو کل انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے بہت سے سوالات ہیں، ممکن ہوا تو کل ان تمام سوالات کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. یہاں پر اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے جس نقطے پر میں پہلی تقریر سے زور دیتا آ رہا ہوں اس نقطے کو محفوظ رکھتے ہوئے چند جملے اور آگے کہہ کر بڑھوں، اور وہ وہی ہے انسان کی معنویت. قیادت حسینی کی روشنی میں قیادت حسینی صرف کربلا سے شروع نہیں ہوتی اور کربلا پہ تمام نہیں ہو جاتی. قیادت حسینی صرف کربلا سے شروع نہیں ہوتی اور کربلا پہ تمام نہیں ہو جاتی. قیادت حسینی بھی ایک بڑا وسیع عنوان ہے، اور معنویت انسان بھی بڑا وسیع عنوان ہے. اس معنویت کو اگر درک کرنا ہو، کاروان حسینی میں جائیں، آقا کے کارواں میں جائیں، آقا کے ہم رکاب ہوں، آقا کے ساتھ ہجرت کریں. آپ کہیں گے میں عجیب بات کر رہا ہوں، آقا تو گزر گئے، یہ واقعہ تو سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا ہے، آج کیسے ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم آقا کے ساتھ ہجرت کریں؟ یہی فرق ہے. آپ اسے خطیبانہ اور شاعرانہ جملہ نہ سمجھیں. آپ اپنے کو محدود کیوں سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے کو محدود کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کا جسم محدود ہے، اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ مجرد ہے اور نامحدود ہے. اور جب یہ روح آپ کے اندر جو ہے یہ مجرد ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، یہ نامحدود ہے، تو جب آپ پورے جذبے اور جذب کے ساتھ چاہیں گے کہ حسین کے کارواں میں شریک ہو جائیں، آپ شریک ہو سکتے ہیں. آپ چاہیں پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں شریک ہو جائیں، آپ شریک ہو جائیں گے. آپ کے لیے ماضی اور مستقبل سب سمٹ کے ایک نقطے پہ آ سکتا ہے. آپ کے لیے عجیب منزل پہ گفتگو آ گئی نا. عام طور پر ممبروں سے آپ اس طرح کے جملے سننے کے عادی نہیں ہیں، تو مشکل ہوتا ہے مضمون، اور الزام دیتے ہیں آپ کہ میری زبان مشکل ہے. زبان مشکل نہیں ہے، الفاظ مشکل نہیں ہیں، یہ مضمون، یہ مطلب، یہ مفہوم مشکل ہے. آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں قبلہ، آپ کے لیے، آپ انسان ہیں، بشر ہیں، تو یہ جو آپ کا محدود سا جسم ہے، یہ بوٹا سا جو قد ہے، یہ جو حسین اور نازک یہ آپ کا بدن ہے، نازک اس معنی میں کہ مٹی سے بنا ہوا بدن کیسا نازک ہوگا؟ ایک ذرا سی ہوا چلی ہو بکھرا. خاک کا پتلا کیسا نازک ہوگا؟ ہوا لگ جائے تو بکھر جائے، پانی لگ جائے تو پگھل جائے. اس خاک کے پتلے کی کیا اہمیت ہے؟ اور آپ جان چھڑکتے ہیں اس خاک کے پتلے پر. خاک لٹائیے گوہر جان پر. ہے نا عجیب باتیں؟ یہ سب سننے کے عادی نہیں ہے نا. اور آپ کہتے ہیں میری زبان مشکل ہے. کون سا لفظ مشکل استعمال کیا میں نے؟
کون سا لفظ استعمال کر لیا مشکل جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو. میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کا جو جسم مبارک ہے، یہ مادی جسم، یہ خاک کا پتلا، اسے آپ اپنا کل سرمایہ نہ سمجھیں. آپ اس میں محدود نہیں ہیں. آپ کے اس جسم میں، آپ کے عمر، بکر، زید، یہ آپ ایکس وائی زی، ہم لوگ، ہمارے اندر جو روح ودیعت ہوئی ہے یہ روح مجرد ہے. اور اگر ہم اپنی اس روحانیت کو محفوظ رکھیں تو ماضی و مستقبل ہر شے تسخیر ہو سکتی ہے. ہم چاہیں تو ماضی میں سانس لے سکتے ہیں، ہم چاہیں تو مستقبل میں سانس لے سکتے ہیں. بات فلسفیانہ ہے، فلسفے کی بحث ہے، دقیق بحث ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سمجھ میں تو آ رہی ہے. مزہ بھی آ رہا ہے، لطف بھی آ رہا ہے. حالانکہ نہ لطف کا لفظ یہاں ٹھیک ہے نہ مزے کا لفظ ہے نا. ہر شخص محظوظ ہو رہا ہے کسی حد تک. کیوں محظوظ ہو رہے ہیں؟ آپ کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے اس پیکر مادی میں امر الہی ودیعت کیا ہے، جو روح پھونکی ہے، یہ روح مجرد ہے، ایبسٹریکٹ ہے. اور مجرد محدود نہیں ہوتا. شیء مجرد محدود نہیں ہوتی. آپ کی روح مجرد ہے. اگر آپ اپنی اس روحانیت اور نورانیت کو محفوظ رکھیں تو آپ ماضی میں بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ مستقبل میں بھی سفر کر سکتے ہیں. اور جب آپ میں یہ صلاحیت پوشیدہ ہے تو جو انسانیت کا امام بنا کے بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے اندر یہ قوت نہیں ہوگی کہ وہ ماضی میں رہ کے مستقبل کو روشن کر سکے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیے یہ بحثیں اہم ہیں، یہ بحثیں اہم ہیں. خطیبانہ انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ وہ انداز بھی مجھے آتا واتا نہیں ہے، لیکن یہ باتیں خطیبانہ نہیں ہیں. خطیبانہ انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ باتیں خطیبانہ نہیں ہیں. یہ مطالب حکیمانہ ہیں. یہ مطالب حکمت و فلسفہ و عرفان میں حل ہوتے ہیں کہ آپ کی روح بھی مجرد ہے، اور جسے آپ کا رہنما بنا کے بھیجا گیا، نور مصطفیٰ، نور مرتضیٰ، نور حسین شہید کربلا. تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ واقعہ 60 برس پہلے، سن 60 ہجری میں گزر گیا یا 1400 برس پہلے گزر گیا، آج سے ریلیونٹ نہیں ہے. نہیں، آج بھی مربوط ہے. حسین کی قیادت آج سے مربوط ہے، اور آپ اپنے تجرد کے ساتھ حسین کے ہم رکاب ہو سکتے ہیں. یہ عزم اور یہ شعور لے کے جائیے گا یہاں سے، اور یہ طے کیجئے گا کہ کس اسلام کے دائرے میں رہنا ہے اور کس قافلے میں رہنا ہے. اس اسلام میں رہنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور اس قافلے میں رہنا ہے جس کا قائد حسین ہو. حسین کی قیادت میں زندگی بسر کرنی ہے. اور جب حسین کے قافلے اور کارواں میں جائیں گے، پہنچیں گے، تو آپ کو ایک سے ایک نمونے ملیں گے، ایک سے ایک نمونے. عام انسانوں میں سے اگر تلاش کریں گے، زہیر، بریر، حبیب، مسلم ابن اوسجہ، حر ابن یزید ریاحی، علی ابن حر، بیٹا حر کا، جناب انس ابن مالک، انس ابن حارث، حضرت عمرو ابن
جنادہ انصاری، خود جنادہ انصاری، خواتین میں ام عمرو، ام وہب، یہ میں نام کون لے رہا ہوں؟ خاندان بنی ہاشم کے نام نہیں لے رہا ہوں. جان، یہ کیوں نام لے رہا ہوں؟ یہ عام انسانوں میں سے ہیں، مگر جب حسین کے کارواں میں آ گئے تو اب یہ عام انسانوں میں سے نہیں ہیں. ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک امت ہے. ہر ایک آپ کے سامنے انسانی وجود کی حقیقی معنویت کو روشن کرنے والی ایک مشعل ہے. اور ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جو خود فضائے عصمت میں پروان چڑھے، جو خود فضائے عصمت میں پروان چڑھے، جنہوں نے زبان چوسی تو معصوم کی. مجھ سے برابر کہتے ہیں کہ میں آج فضائل پڑھوں حضرت عباس کے، مگر کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ایک جملہ ہے معصوم نے کہا ہے، امام معصوم نے کہا ہے حضرت عباس کے لیے، فرمایا ہے کہ ان العباس ابن علی زق العلم زقا. عباس ابن علی وہ ہیں جنہیں علم چگایا گیا ہے اس طرح جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے. عالم ہے عباس، فقیہ ہے عباس. انہو کان من فقہاء اولاد الائمہ. امام تو معصوم ہے، حجت خدا ہے، خود سرچشمہ علوم ختم نبوت ہیں. ان کی اولاد میں جو فقہا ہوئے ہیں ان فقہا میں سے گویا امام الفقہا ہے عباس. عباس عالم ہیں، عباس عارف ہیں، عباس فقیہ ہیں. عباس معصوم کے بعد ان کا رتبہ ہے. معصوم کے بعد جن کے رتبے ہیں ان میں عباس ہیں. اور سب سے بڑی معنویت جس کا درس ہمیں حضرت عباس سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وقت تمام ہو چکا، نہ فضائل پڑھنے کا وقت ہے نہ مصائب پڑھنے کا وقت. میں ایک جملہ کہوں، کتنے اوصاف تھے حضرت عباس میں، علم، بصیرت، عرفان، شجاعت، سخاوت، تمام اخلاقی اوصاف عباس میں موجود ہیں. تمام عرفانی مقامات اور ملکات اور کمالات عباس میں موجود ہیں. جس میں کوئی صفت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی صفت کا اظہار ہو. کوئی شجاع ہوتا ہے تو اپنی بہادری کے اظہار کے لیے موقع تلاش کرتا ہے. کوئی عالم ہوتا ہے تو اپنے علم کے اظہار کے لیے موقع تلاش کرتا ہے. مگر سب سے بڑی شرط یہ ہے عزت آدم کو محفوظ رکھنے کے لیے، معنویت بشر کو محفوظ رکھنے کے لیے، کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو نظر مولا کر دے. کسی بھی صفت کا اظہار بھی کرے تو اذن حق کے ساتھ. بیعت کے معنی ہے یہ. بیعت کر لی نا، ایک آپ نے بیعت کر لی، برحق بیعت کی. اب بیعت کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کہ ایک حرف زبان سے کہیں مگر اذن لے لیں. بیعت کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کہ قدم اٹھائیں مگر اذن حاصل کریں جس کی بیعت کی ہے. یہ درس، سب سے بڑا درس ہمیں ملتا ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام سے. حضرت ابو الفضل کے مقامات، آپ کی کنیتیں، آپ کی کنیتوں میں ایک کنیت عجیب و غریب ہے جس کی تشریح میں نہیں کر سکتا. آپ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. زیارت ناحیہ میں حضرت عباس کی ایک کنیت ابو القاسم بھی ہے. ابو القاسم. آپ کے بچوں میں کسی بیٹے کا نام قاسم عام طور پہ نہیں مورخین ذکر کرتے،
لیکن آپ کی کنیتوں میں ایک کنیت ابو القاسم ہے، ایک کنیت ابو الفضل ہے، اور آپ کی سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ سقا۔ ایک ایک لقب کی بھی تشریح کروں تو وقت چاہیے۔ یہ کیسا سقا تھا، دنیا کا عجب 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 صانعہ ہے، جو سقا ہو وہ خود پیاسا رہ جائے۔ سقا پیاسا رہ جائے۔ یہ تاریخ میں تنہا مثال عباس کی، ابو الفضل العباس۔ اب دیکھیے، میں نہ فضائل پڑھ پا رہا ہوں نہ مصائب پڑھ پا رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی اور فضا میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کتنے منظر ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روز عاشور عباس پہ کیا گزر رہی ہوگی جب خیمے کے پاس سے گزرتے ہوں گے اور خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آتی ہوں گی۔ عباس پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس فوج کے سپاہی شہید ہوتے ہوں گے جس کے عباس سپہ سالار ہیں۔ عباس پہ کیا گزر جاتی ہوگی جب عباس کے ہوتے ہوئے سرکار سید الشہداء خود میدان میں جاتے ہوں گے لاشوں کو اٹھانے کے لیے۔ وہی واقعہ جو پڑھ چکا ہوں کہ حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے علی کو بھیجا، علی ابن حر، اور جب حر کا بیٹا زمین پر آیا اور اس نے اپنے بابا کو پکارا تو حر جب پہنچے ہیں تو دیکھا حر سے پہلے حسین موجود ہے، عباس موجود ہے نا۔ کیا کرم حسینی ہے، حر کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور عباس پہ کیا گزری ہوگی۔ عجب نہیں، عباس نے بھی کہا آقا غلام موجود ہے، یہ لاشیں اٹھانے کے لیے غلام موجود ہے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ اور حسین نے اپنے کرم کا مظاہرہ فرمایا ہوگا، عباس تم سپہ سالار ہو، میری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا، یہ مجھ پہ جان قربان کر رہے ہیں، یہ حق کی راہ میں جان قربان کر رہے ہیں، ان کے لاشوں کا اٹھانا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ عباس پہ کیا کیا منازل گزرے، کیا کیا حالات گزرے، کس میں طاقت ہے جو بیان کر سکے۔ بس 2 فقرے عرض کروں گا، اس سے زیادہ مجھ میں طاقت اب نہیں رہ گئی۔ جناب ابو الفضل عباس صبح سے اور ظہر تک اور بعد ظہر قبل عصر تمام شہیدوں کی شہادتوں کو دیکھتے رہے، اور جب کوئی نہیں بچا تو جناب عباس آئے اور آقا سے کہا آقا اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں؟ اس وقت بھی امام حسین نے فرمایا ہے کہ بھیا عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، سپہ سالار ہو، کیا مکالمہ ہے، اس مکالمے کی کیا تشریح کروں، بڑی گہرائی ہے یہاں پر۔ کیا آقا حسین نہیں دیکھ رہے تھے کہ سب شہید ہو چکے ہیں؟ دیکھ رہے تھے، پھر بھی آقا فرما رہے ہیں عباس تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو۔ یہ مقام بہت گفتگو چاہتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کا ایک لشکر وہ تھا جو سب کو نظر آ رہا تھا، یہ 70-72 افراد کا لشکر، ایک لشکر وہ تھا کہ جو تھا مگر سب کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں حسین کے ساتھ کون کون تھا؟ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء،
ملائکہ، جن سب حسین کے اذن کے انتظار میں تھے، اور علم عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کہہ رہے ہیں عباس تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو، اور جناب عباس کہتے ہیں سر جھکا کے، آقا اب وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ عباس کی مراد وہ 70 افراد ہیں، آقا کی مراد وہ بڑی فوج ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ آقا مجبور ہوئے، لیکن کیا کیا مصلحتیں تھیں۔ حسین قیام امن کی بے نظیر مثال قائم کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ جنگ کی بے نظیر مثال۔ اس لیے حسین نے اپنے اس شیر کو، اس بہادر کو، اس شیر خدا کے شیر کو لڑنے کی اجازت پھر بھی نہ دی۔ عباس اگر یہی ہے، جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو۔ آپ برداشت کریں گے؟ ایک منظر دکھاؤں۔ بعض روات نقل کرتے ہیں، بعض اصحاب علم سے میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے، وہ نقل کرتے ہیں عباس جیسا شجاع، آپ کیا گریہ کریں گے؟ عباس جیسا شجاع ایک موقع پر بلک بلک کے رویا ہے۔ عباس بلک بلک کے روئے ہیں۔ کب؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 7 محرم سے عباس خیمہ گاہ میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ مگر عاشور میں ظہر کے قریب جناب فضہ آئیں اور انہوں نے کہا ابو الفضل العباس، میں چاہتی ہوں آپ ذرا ایک نظر خیمہ گاہ میں آ کے تو دیکھیں۔ عباس خیمہ گاہ میں داخل ہوئے، دیکھا ننھے ننھے بچے اپنے ناخنوں سے، اپنے ہاتھوں سے زمین کورید رہے ہیں، مٹی ہٹا رہے ہیں، گرم ریت ہٹاتے ہیں، ٹھنڈی زمین نکلتی ہے، سینے کو اس میں رکھ دیتے ہیں۔ عباس بلک بلک کے رونے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ عباس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، بچے اپنا سینہ، اپنا شکم اس زمین پہ رکھ رہے ہیں، ریت کو ہٹاتے ہیں، جلتی ہوئی ریت کو ہٹاتے ہیں، اپنا سینہ اس پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ منظر عباس دیکھ چکے تھے۔ اب سرکار سید الشہداء نے کہا ہے عباس اگر جدا ہی ہونا چاہتے ہو، میدان میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو۔ عباس گئے، پانی کی خاطر جنگ کی، دریا میں گھوڑا اتار دیا، چلو میں پانی لیا، مگر یہ سقا با وفا سقا تھا نا۔ پانی چلو میں لیا، پھینک دیا، اور وہیں سے کہا یہ ممکن نہیں ہے حسین پیاسے رہیں میں پانی پی لوں، یہ ممکن نہیں ہے حسین کے بچے پیاسے رہیں میں پانی پی لوں، یہ ممکن نہیں ہے سکینہ پیاسی رہے میں پانی پی لوں، بس اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کچھ عرض کرنے کی۔ عباس نے بھرپور جنگ کی، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ لے کر خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر آپ کو معلوم ہے خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہی تیر سے مشکیزہ چھدا، پانی بہا، ابو الفضل العباس کے دونوں شانے قلم ہوئے، عباس کے سر مبارک پر گرز پڑا،
عباس ڈگمگائے، زمین پر آئے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.